25 کسی ڈاکٹر کو ماہر نفسیات کو دکھایا؟ جی دکھایا. This time check is brought to you by Modgirl Cream Bleach. نہیں کر رہی ہیں. اچھا وزن پٹ آن تو نہیں کیا؟ نہیں وزن پٹ آن نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اس کا جواب آنر سنیں. جی آپ آنر دیں. ٹھیک ہے باقی یہ جو سی ڈی اپنی بیٹی کو ضرور سنائیے گا تو ان کا اینگر ضرور کنٹرول میں آ جائے گا. جی جی ٹھیک ہے شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے یہ جو کالرز ہیں نا ہم اس کا ڈائریکٹلی جواب نہیں دے پاتے ابھی اس وقت جب تک ہم دیکھیں نا تو ڈیفینیٹلی کسی سائیکالوجسٹ سے میرے خیال میں اگر ڈاکٹر نے دوائی دی ہے پاسبل ہے ہائپر ایکٹیو ہو بہت زیادہ. بعض دفعہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہوتا ہے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ایک انالیسس کرا کے پراپرلی کئی دفعہ انالیسس ہی کراتے نا. اب فار ایگزامپل ہائپر چائلڈ ہے جنرل فزیشین کے پاس لے گئے انہوں نے تو دوائیاں دے دی. دس از سم تھنگ شی ہیز ٹو گو ٹو اے پراپر پلیس کہ جہاں اس کی انالیسس ہو اور اس کے بعد اگر ریکمینڈ کرتے ہیں سائیکائٹرسٹ یا سی بی ٹی وغیرہ جو بھی ہے یا کسی قسم کی بیہیویئرل تھراپی ہو تو وہ کروائی جا سکتی ہے. چلے آپ دیکھ لیں آپ کو تھوڑا بہت سولوشن مل جائے سائیکالوجسٹ آپ کنسلٹ کر سکتی ہیں. باقی اپنی بیٹی کو لے کر آئیے گا ان کو دیکھ بھی لیں گے مل بھی لیں گے اور جو بھی بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا 1-to-1 بیسس سے مل کے ہم دے دیں گے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ابا جی ایک سوال دماغ میں آیا ہے کہ یہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ چلے پہلے تو ہمارے سائیکالوجسٹ بتایا کوئی بتا دے مجھے بتا رہے صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے. مجھے جاننا ہے کہ میں دونوں کی کمی ہے نہ صبر ہے نہ برداشت ہے تو مجھے جاننا بڑا ضروری ہے. دیکھیے ابھی تو ہم نے ٹالرنس کی بات کی نا کہ ٹالرنس کیا ہوتا ہے. ایک ورچیو ہے اور یہ ایک لرنڈ کوالٹی ہے. یہ بائی برتھ پیدا نہیں ہوگی. اگر آپ نہیں سکھائیں گے اپنے بچے کو تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ٹالرنس ہوگا. پہلی چیز کیونکہ بائی برتھ نہیں سکھانا ضروری ہے. سکھانا ضروری ہے. بائی برتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ فیئر اینگر ٹھیک ہے یہ بائی برتھ ہے. آپ کو پین اور یہ سب چیزیں انہیریٹنس میں آپ کو اینگر مل سکتا ہے بالکل بٹ ٹالرنس نہیں ملتا. جی ایک بچہ ہے چھوٹا سا آپ اس کو بار بار انوائے کر کے دیکھیں پھر دیکھیں وہ آپ کے بالوں کا کیا حشر کرے گا. جب وہ دودھ پی رہا ہو بوٹل چھین لیں آپ اس کو اینگر دلا کے دیکھ لیں اس نے وہ اینگر کہیں سے لرن نہیں کیا. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بائی برتھ ہیں مگر ٹالرنس سکھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں ظاہر ہے سکھانی پڑتی ہیں. ہر چیز انسان سیکھ کے نہیں پیدا ہوتا. جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے. جانور ہر چیز سیکھ کے آتا ہے اس کی اندر ڈیفالٹ میں ہوتا ہے وہ لرن نہیں کرتا. جی وہ اس کو ٹھیک ہے آپ سرکس کے جانور کو ضرور سکھاتے ہیں. وہ جنگل میں اپنی مرضی سے بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے. صبح اٹھتا ہے شام کو سوتا ہے. اس کی ممی اس کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتی کہ سو جاؤ سلیپی ٹائم میں. تو یہ جانور کی ایک کوالٹی انسان کو سکھانا پڑتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے ہم اگر چھوڑ دیں بچے کو کہ چھوڑیے پرمیسو پیرنٹس بن جائیں لیٹ دم ڈو ایوری تھنگ تو آپ کچھ نہیں سکھا پائیں گے. تو اب ہم آپ نے سوال پوچھا نا تو ابھی میں نے بتایا کہ ٹالرنس کیا ہوتا ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں نا کہ ٹالرنس کیا نہیں ہوتا آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اچھا ٹالرنس ایکسیپشنس نہیں ہوتا. ٹالرنس لائکنگ نہیں ہوتا. ٹالرنس ایمبریسنگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اب یہ چیزیں جب نہیں ہوتی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈائلاگ سناتی ہوں. ایک بیٹی اپنی امی سے کہہ رہی ہے امی میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے بیٹی آپ اس کو کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ کیونکہ امی مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو بیٹے برداشت تو اسی کو کیا جاتا ہے جو پسند نہ ہو. صحیح اگر وہ آپ کو پسند ہو تو برداشت کے لیے کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو جو برداشت ہے وہ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پسند نہیں ہے جس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا اور جس کو آپ امبریس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کے باوجود آپ اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے فرض کیجئے کہ ہماری سوسائٹی میں میں بھی بالکل نام نہیں لوں گی مگر کوئی بھی وجہ سے نسلی منافرت ہے. ایک استاد ہے کلاس میں ایک شاگرد ہے. وہ شاگرد اس ریلیجن سے یا اس چیز سے تعلق رکھتا ہے جو استاد کو بہت بری لگتی ہے مگر اس کے باوجود استاد اس کو لائک تو نہیں کر رہا مگر اس کے نمبر نہیں کاٹتا ناجائز. پھر یہ ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ آ رہا ہے تو اس کو بلا وجہ اس کی لگ پلنگ نہیں کرتا. اس کو برداشت کرتا ہے. ناٹ کہ وہ اس کو پسند کر کے اس کو گود میں بٹھا لے نہیں بٹ وہ اس کو برداشت کرتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو برداشت کریں. پسند کرنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ پسند دل سے آتا ہے. اور پسند کوئی چیزیں تو برداشت کرنے کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. آپ نے صرف برداشت کرنا ہے تو اسی سے پیرلل لیونگ ہو جائے گی. ایک ہی ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں. each other, not that they mix up, it's okay.
دے آر لیونگ پیرلل، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کوایگزسٹنس کی بات کوایگزسٹنس ہو سکتی ہے. یہ تو ہے سائیکالوجی کا. نہیں کالر نہیں ہے. ابھی آپ بھی اپنا ورژن بتاؤ. سائیکالوجی کا اتنا اچھا ورژن سنا، میں نے آپ کا بھی ورژن سن لیا. کیا بات ہے. اچھا یہ اتنا کال آ گئی اتنی زوردار طریقے سے آپ کی بات سنتی ہوں، مجھے لوگ مار دیں گے. کالرز لے رہی ہوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم ختم کریں، بند کر دیں. بند کریں، میوٹ کریں، کچھ کریں اس کو. جی اب بات کریں. کیسی ہیں آپ کا نام؟ ہلو، میرا نام نازش ہے. اور نازش بی بی والیوم کم کر دیں، میوٹ کر دیں. میں نے کم کر دیا، میں دوسرے کمرے میں آ گئی. ٹھیک ہے نازش بتائیے کیسی ہیں، کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. نازش تو آپ کو یہ ایک سی ڈی اور واؤچر جو ملا ہے، پاس ملا ہے آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر کا، تو وہ آپ آ کے اٹینڈ کر سکتی ہیں اور سی ڈی سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے اب بتائیے. مجھے ڈاکٹر معیز سے بات کرنی ہے. کریں ڈاکٹر معیز سے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر معیز آپ یقین کریں، میں آپ کی بہت میں آپ کو پسند کرتی ہوں. آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. میں آپ کی سمجھ لیں میں آپ کی فین ہوں. بس دعا کرتے رہیے. ہاں بہت زیادہ. اچھا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، تو ابھی 9 سال کے ہیں. بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، بہت زیادہ. صحیح. تو بس اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ کیا غصے کا کوئی ایسا کوئی. اور ایک آپ نے ایک پروگرام میں صبح میں یہ بتایا تھا نا کہ جیسے کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو رات میں آپ ہے نا وہ تصور کر کے سوئیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہے. اچھا آپ کے بڑے گہرے سوالات ہیں، یہ 10 بجوا دیں گے. ہمارے اتنے گہرے سوالات ہیں لیکن پھر بھی ہم جواب دیتے ہیں. اچھا اب یہ کیا وجہ ہے کہ غصے کے کتنے کال؟ بالکل بہت کالز آتے ہیں، بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور سب بچوں کے غصے ہیں. بچے کے غصہ تو بڑا کامن ہے. مطلب بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کو پتا آپ کے پاس بڑے کیسز آتے ہیں. بچوں کے تو بریک تو نہیں لینا. نہیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے، جواب دے دو. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو، مائنڈ سائنسز کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا. ٹھیک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک سبجیکٹ ہے جو شاید آج تک پاکستان میں ایک عام آدمی کو نہیں پتا. آج تک لوگ آئی کیو کے پیچھے جا رہے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کی کوالٹی کا 1990 میں پتا چلا جب ڈینیل کولمن نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس، جو کہ 1984 سے 1990 تک 6 سال 4 امریکن یونیورسٹی نے ریسرچ شروع کی. 4 امریکن یونیورسٹیز. اور اس کے بعد یہ جو ٹرم ایموشنل انٹیلیجنس یہ ڈکشنری میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے. دن آیا. ایموشنل انٹیلیجنس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو جن چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتی ہے کہ انسان کامیاب دنیا کے حوالے سے ایک اچھا انسان جو بہتر بنتا ہے، وہ جن کوالٹیز کی بات کرتا ہے وہ ساری کی ساری ہمارے دین میں موجود ہے. رائٹ. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس ایکسپیریمنٹ کا نام تھا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. انہوں نے یہ کیا کہ جی ایک بچوں کا گروپ لیا، ان کو بٹھایا ایک کمرے میں، کیمریز لگائے اور 3 قسم کی ٹافیاں دی جن کے 3 ڈفرنٹ کلرز تھے، اور کہا ہے جی 5 منٹ کے بعد ریڈ رنگ کی ٹافی کھاؤ گے، 15 منٹ کے بعد یہ کلر کی اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ کلر کی. اس کے بعد انہوں نے بچوں کو آبزرو کیا، سٹارٹ کیا. کچھ بچے تینوں ٹافیاں کھا لی. اچھا کچھ نے ویٹ کیا، کچھ نے پہلی ویٹ کیا، دوسرے میں ویٹ نہ کر سکے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے ایگزیکٹلی جو کہا گیا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے ٹافیز دی فالو کی. 20 سال انہوں نے ان بچوں کو اسٹڈی کرتے رہے انٹل دے وینٹ ٹو ہائی اسکول اینڈ جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جن بچوں نے جلد بازی کی، وہی جو کسی قسم کی ٹالرنس نہیں تھی، یا میں اس یہاں وقت صبر یوز کروں گا، صبر نہیں تھا جس کے اندر، پیشنس نہیں تھا، وہ بچے ہائی اسکول تک نہیں پہنچے، یا کوئی ہائی اسکول کے بعد کسی نے ہائی اسکول چھوڑ دیا، ڈرگز میں چلے گئے، الکوہل میں چلے گئے، آڈ جابس کرنے لگے. مگر جن بچوں نے اپنے آپ کو روکا اور ان کی بات مانی جو انہوں نے کہی تھی، ٹیمپٹیشن کو ٹالریٹ کیا، دے ریچ رائٹ ٹو دا ٹاپ. ان میں سے کچھ سینئر ایگزیکٹ، کچھ لائرز، کچھ ڈاکٹرز بنے. سو دین دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن پیپل کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ ہم بحیثیت انسان جو ہے ہمارے اندر ایک بہت بڑی پاور ہے فیلنگز کی. ٹھیک ہے. اگر یہ فیلنگز آپ کی پازیٹو ہو جائے تو آپ، اب جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمارے لیے ٹالرنس جو ہے وہ ایک کوگنیٹو پروسیس بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل میں اس لیے ٹالریٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے، مگر حالانکہ وہ ٹالرنس نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے آپ برداشت کر رہے ہیں مجبوری میں، اس کو ٹالرنس نہیں کہتے. ٹالرنس تو وہ ہو کہ آپ کے پاس چوائسز ساری ہو مگر یٹ کسی پرپس کے لیے آپ ٹالریٹ کریں، اس کو صبر کہتے ہیں. صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صبر بیسکلی از اے
form of a tolerance in which there is a higher motive. Motive. For example, Yes, you have a choice. Yes, Yes, also you yes, have you have a choice. Yeah. تو صبر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا یہ اس طرح تو نہیں کہ نمک سامنے پڑا ہے کہ چھڑک کے کھا نہیں رہے آپ اپنے آپ کو ٹالریٹ کریں. اور آپ خاص میں کب سموسے سے ٹالریٹ کروں گی؟ سموسے ٹالریٹ کرو. ڈاکٹر اگر آپ بیٹی کو دیں 3 ٹافیاں تو یہ کیا کریں گے؟ میں بالکل فالو کروں گی اسی طرح کہ میں بھی فالو کرنے والی ہوں عالیہ کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیسی ہیں عالیہ؟ میں آصفہ بات کر رہی ہوں. آصفہ سوری آصفہ کیسی ہیں آپ؟ میری سویٹ لگتا ہے میں نے کھا لیا. آصفہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے. چلے کانگریچولیشن بہت. ایک تو آپ کو یہ سی ڈی ملی اور دوسرا ایموشنل انٹیلیجنس کا جو انٹروڈکٹری لیکچر ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا میں ایموشنل انٹیلیجنس بولوں کیسے کیونکہ آپ نے سمجھایا نہیں. سمجھنا ذرا سا مشکل ہے کچھ, لیکن لیکچر میں آ رہے نا آپ لوگ تو سمجھ لیجیے گا. پورا 2 گھنٹے بولیں گے, سن لینا, میں بیچ میں ڈسٹرب نہیں کروں گی. بتائیے. ضرور انشاءاللہ ضرور. جی بہت شکریہ اس اپرچونٹی کا کہ ایک فون کال کے تھرو ہمیں ڈاکٹر معیز جیسے جو پروفیسر ہیں ان کو سننے کا موقع ملے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. آپ ہیلتھ ٹی وی کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہے ہمیں کہ ہم آپ کو اور سے اور انفارمیشن دے سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر معیز سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے بچوں کی مثال دی جو انہوں نے گروپ اسٹڈی کیا تھا کہ جی صبر کرنا ہے, جن بچوں نے صبر کیا ان کا کچھ ریزلٹ تھے, جنہوں نے نہیں کیا ان کے ڈفرینٹ تھے. تو مجھے ڈاکٹر معیز سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ٹالرنس, میرے جی 3 بچے ہیں ود ان دا بریکٹ آف 5 ایئرس, تینوں بیٹے ہیں ماشاءاللہ, دے آر ویری ہائپر. اب ماشاءاللہ کہوں ویسے تو لوگ کہتے ہیں ان کو وہ ایکٹیو ہیں, لیکن یہ کہ میں ایک اکیلی سنبھالنے والی ہوں. والد صاحب ان کے کافی مصروف آدمی ہیں, وہ جیسے ابھی گھر آئے ہیں 9 ساڑھے 9 کے قریب, تو مجھے سارا دن سنبھالنا پڑتا ہے. جب وہ آئیں تو اس وقت زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کو پریشان نہ کریں. لیکن وہ کافی ہائپر ہے, ایج بریکٹ بھی ان کا 5 سال میں 3 ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کیا ہم صبر بچوں کے اندر تربیت کے دوران ڈال سکتے ہیں, یا یہ ایک خدائی ذات چیز ہے جو کہ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ, اور دوسرا میں بذات خود جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ان کی کیئر ٹیکر ہوں, تو ظاہر ہے مجھے بھی بہت زیادہ پریشرز ہیں گھر والوں کی طرف سے, میاں کی طرف سے, کہ مجھے آئی ایم دا اونلی کیئر ٹیکر. تو اس لحاظ سے کہ میں کس حد تک ٹالرنس اپنی مزید بڑھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ پوچھنا ہے مجھے. ٹھیک ہے آصفہ, تھینک یو سو مچ فار یور کال. I hope you will enjoy the CD. I hope we'll see you in the lecture. We'll just take a small break. سے جیسے ہم واپس آتے ہیں ہم آصفہ کی کال کو ڈسکس کریں گے اور ڈاکٹر معیز سے پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ٹالرنس کو اپنے ساتھ پیدا کرنے کے لیے اپنی ذات کے اندر, یا اس کو سیکھنے کے لیے بھی کیا پروسیس ہونا چاہیے, کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں. سو ٹل دین کیپ واچنگ. ویلکم بیک. آصفہ کی کال کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہلے بتایا, ڈاکٹر نسیمہ نے پہلے ہمیں نوشین ڈاکٹر نوشین نے پہلے بتایا تھا. آئی ایم ویری بیڈ وتھ نیمز, آئی ایم سو سوری, آئی تھنک آئی نیڈ ٹو لسن ٹو دا سی ڈی. تو ڈاکٹر نوشین نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ ٹالرنس جو ہے وہ آپ سیکھ کر مطلب پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ مطلب پیدا نہیں ہوتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح لرننگ اسکل ہے. تو اسی طرح جو آصفہ نے بھی بات کی, یہ اگین اسی نے وہی کوشچن کو ریلیٹ کیا ہے, تو اب وہ کوشچن کا تو آنسر آپ پہلے دے چکی ہیں. اب مجھے یہ پوچھنا آپ سے کس طرح اس کو سیکھا جا سکتا ہے, مدر کی رول میں بھی اور چلڈرن کے رول میں بھی. ٹھیک ہے, دونوں رول. یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے بڑا اچھا کہ وہی جو آج کی ساری بحث ہے کہ ٹالرنس کو سیکھا کیسے جائے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بالکل اگر آپ 2 طرح میں ڈیوائڈ کر لیں, ایک سلو چلڈرن ہوتے ہیں, ایک فاسٹ چلڈرن ہوتے ہیں. یہ اگر آپ میڈیکل نقطہ نظر سے دیکھیں تو کچھ بچوں کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, جلدی سے کھانا ہضم کر لیا, جلدی سے اور فیڈ چاہیے. اگر کسی کے 3-4 بچے ہوں, آپ ہی کے بچے ہوں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بچے بار بار فیڈ مانگتے تھے, کوئی بچے کو رات کو دیا اس نے صبح ہی مانگنا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, بچے اپنی نیچر کے مطابق, اپنے میٹابولزم کے مطابق کھانا پینا مانگتے ہیں. اسی طرح جو فاسٹ بچے ہیں وہ کیا کریں گے, خوب بھاگنا پسند ہے ان کو. جو سلو بچے ہیں وہ 2 کھلونے لے کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بچوں کی ان بورن نیچر ہے. اس نیچر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ نسبتاً سلو چلڈرن کو ٹالرنس سکھانا آسان ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم ایکٹیو چلڈرن کو بھی سکھا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہم کچھ اسٹریٹجیز یہ بناتے ہیں کہ بہت چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے نا, آپ کا بیبی ہے بالکل, تو آپ بیبی کو کبھی بھی بغیر نیڈ کے, بغیر اس سے کہ وہ مانگے, اس کو فوڈ مت دیے جائیں.
ایک ہمارے یہاں مدرز نے آج کل یہ بنا لیا ہے کہ ٹیبل بنا لیتی ہیں, 2 بجے کھانا دینا ہے, 4 بجے دینا ہے, پھر 6 بجے دینا ہے, اور وہ دے کے چھوڑیں گی. اب بچے نے تو مانگا بھی نہیں, یہ بڑی نارمل پریکٹس ہو گئی ہے آج کل. تو جب تک بچہ مانگے نہیں اس کو دے نہیں, جب وہ مانگ بھی لے تو تھوڑی دیر توقف کر لیں, 2 منٹ رک جائیں. 2 منٹ سے بچے کو کچھ فرق نہیں پڑ جائے گا, اس کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہو جائے گا. اسی طرح بچہ کھلونا ڈراپ کرتا ہے, اب خالی امی نہیں, دادی بھی بھاگی آ رہی ہے, ابا بھی بھاگے آ رہے ہیں, بچے کو کھلونا اٹھا کے دے دو, ٹھیک ہے. اب بچے کو ایفرٹ نہیں کرنے جی, بچے کو سٹریس میں تو آپ نے آنے ہی نہیں دیا, تھوڑی سی تو اس کو سٹریس ٹالرنس خود. جب وہ سٹریس میں آئے گا نا, ڈاکٹر صاحب آپ تو بالکل ماہر ہیں اس چیز کے, کہ جب وہ سٹریس میں آئے گا تبھی تو سٹریس ہارمونز ریلیز ہوں گے, ہے نا. آپ نے اس کے ہارمونز ہی نہیں ریلیز ہونے دیے. تو بچپن سے یہ جو ہے آپ کو سکھانا پڑے گا کہ بچے کا کھلونا گرا ہے, خود تھوڑی سی کوشش کرنے دیں اس کو, جھکنے دے, ادھر ادھر سے کوئی چیز لائے, پکڑے, بالکل نہیں پکڑا جا رہا, رو رہا ہے تو اس کو کہے اچھا میں ابھی دیتی ہوں, پھر آپ اس کے قریب کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو کہ اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے اس کو, ڈرائیو کرنی ہے, تو بچپن سے یہ چیز سکھانی پڑتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر بچوں میں آپ کو, اب اگین شو کا ٹائم تھوڑا کم ہی رہ گیا ہے, اگر مجھے جو وائنڈ اپ کرنے فوری بات نہ مانے, فوری بات نہ مانے, ٹھیک ہے, 2 منٹ کا توقف کر لیں, اس سے زیادہ بچہ برداشت نہیں کر سکتا, بالکل, لیکن تھوڑا سا اس کو اسٹرائیو کرنے دیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں شیئر کی, سوشل سائیکالوجی کے بارے میں بتایا, ٹالرنس کی, بہت بہت شکریہ, بچوں کے بارے میں بتایا. میرے لیے بڑا آنر ہے, میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں آئی ہوں. نہیں, آپ یو آر آلویز ویلکم ٹو دا شو. اینڈ میں نے ایک چیز ان کی باتوں سے, ڈاکٹر موئز کی باتوں سے سیکھی, وہ یہ تھی, کیونکہ میں تو آئی ایم ناٹ کہتے ہیں نا ایکسپرٹ ان دس, لیکن جو ان چلڈرن سائیکالوجی اور ان ٹالرنس, بٹ جو میں نے ایک چیز سیکھی وہ یہ کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں ٹالرنس ہے تو فرسٹ وہ خود پیرنٹنگ اسکلس کو سیکھیں, کیونکہ تو وہ بچوں کو لرن کروا سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے اندر ٹالرنس لیول پیدا کرنا ہے, کیونکہ ٹالرنس لیول سیکھا جاتا ہے, آپ لرن کرتے ہیں اس کو. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس شو, تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ جنہوں نے آج سیریز لی ہیں کالنگ کے بعد, اور جو کارڈ جن کو انٹری کوپن ملے ہم ان کو 15 تاریخ کو ملیں گے, میں بھی ہوں گی, ڈاکٹر موئز بھی ہوں گے اس میں. مجھے بھی دیں آپ کی سی ڈی, یہ آپ کی سی ڈی ہوئی, اور آپ ہمارے ساتھ لیکچر میں بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, 15 تاریخ کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں, ہم سے بھی مل سکتے ہیں, 6:45 کو 15 تاریخ کو یاد رکھیے گا, ہوٹل پی سی, ٹھیک ہے. تو آپ ڈاکٹر نوشین سے بھی مل سکتے ہیں, مجھ سے بھی مل سکتے ہیں, اور ڈاکٹر موئز سے بھی مل سکتے ہیں. میں اس کو کنکلوڈ ٹیک کیئر, بائے. ناظرین, ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے. میں کئی سالوں سے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے بیوروکریٹس کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, نیپا میں جو اب نیم بن چکا ہے, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سبجیکٹ ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیول پہ انٹروڈیوس کرائیں, اینڈ وی ٹیچ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلنگس, ہاؤ دے فیل ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم, اور اسی طرح دوسروں کی فیلنگ انڈرسٹینڈ کریں, تو ہمارے اندر کچھ ایسی کوالٹیز پیدا ہوگی جو ہمارا دین چاہتا ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. میں ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا, اور یہ سٹوری جو ہے وہ صبر کے اوپر ہے. دیکھیں, جس شخص کے اندر صبر کی کوالٹی ہوگی, ایکچوئل صبر کی, برداشت کی نہیں, برداشت از اے ڈفرنٹ تھنگ, صبر کی, وہ شخص شکر گزار ہوگا, کیونکہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک کہانی ایک شخص کی جس کا ایک بیٹا تھا, اور اس کی عادت تھی صبر اور شکر دونوں ساتھ کرنے کی. کھیت تھا اس کے پاس, ایک گھوڑی تھی, بیٹا جو ہے وہ گھوڑی کو صبح لے کر ہل اس میں جوتتا اور فصل اگتی تھی, باپ بیٹے زندگی گزارا کر رہی تھی. ایک دن پتہ ہی چلا کہ جی اس کی گھوڑی بھاگ گئی. گاؤں والے پورے آ گئے اس کے گھر کے باہر افسوس کرنے کے لیے. اب کیا کرو گے, تمہارے پاس ایک ہی گھوڑی تھی, وہ تو بھاگ گئی, اب تمہارا بیٹا کیسے ہل چلائے گا, زمین کیسے جوتے گا, فصل کیسے ہوگی. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے کہا جو ہوا اچھا ہوا, اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی, کوئی بات نہیں. لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہے, کس بات کی خیر ہوگی, گھوڑی چلی گئی, اب کیا کرے گا. اس نے کہا بس میں صبر کروں گا. کچھ دن کے بعد ایک دم سے گاؤں میں صبح سویرے شور ہوا, اور شور اس لیے ہوا کہ اس کی جو گھوڑی تھی وہ 17 گھوڑے ساتھ لے کے آئی اپنے. اب گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے, واہ واہ بھائی تو صحیح کہہ رہا تھا, تو نے صبر کیا, تیری گھوڑی چلی گئی, وہ اپنے ساتھ 17 گھوڑے لے کے آئی. خیر جی, گاؤں والے پھر خوش ہو گئے, بات یہی گئی ہوگی. کچھ دن اور گزر گئے. ایک دن جی پھر شور ہوا, یہ بیچارہ اپنے گھر سے باہر نکلا, دیکھا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ زمین پہ گرا ہوا تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اب گاؤں والے پھر جمع ہو گئے, افسوس کرنے لگا, ہے اللہ جوان بیٹا مر گیا, اب ہل کون چلائے گا کھیت کے اندر, تمہارے گھر کھانا کیسے آئے گا, فصل کیسے ہوگی.
اس نے کہا میں صبر کروں گا. جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مرضی شامل ہوتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, صبر کرنے والا شکر بھی کرتا, اگر شکر نہیں کرتا تو وہ صبر نہیں ہے. اس نے کہا صبر کیا, اور اس نے کہا شکر کیا, جو ہوا بہتر ہوا. اب لوگ کہہ رہے ہیں عجیب آدمی ہے, کیا بہتر ہوا, اس سے کیا بہتر ہوا, تیرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس نے کہا بس کوئی نہ کوئی خیر ہوگی اس میں. اب اس زمانے میں ظاہر ڈاکٹر وغیرہ تو تھے نہیں کہ سرجری ہو جائے اور راڈ لگ جائے, تو وہ ٹانگ کو باندھ دیا لکڑی وغیرہ کے ساتھ. مہینوں لگتے تھے ہڈی جوڑنے میں. چند دن کے بعد کچھ سپاہی آئے شہر سے اور اناؤنس کر دیا پورے گاؤں کے اندر کہ دیکھو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے اور ہر گاؤں سے, ہر شہر سے ہمیں نوجوان چاہیے. تو جتنے جوان ہیں سب کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور سب بادشاہ کی فوج میں شامل ہو کر دشمن کے خلاف جنگ کریں گے. اب سب کو لے گئے. اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی تھی, فوجیوں نے منع کر دیا, اس کو ہم نہیں لے جا سکتے. 6-8 مہینے گزر گئے, بڑی جنگ ہوئی, جنگ ختم ہو گئی, بادشاہ جیت گیا. مگر ہوا یہ کہ اس گاؤں کا ہر نوجوان جو اس جنگ پہ گیا تھا وہ مر گیا. جب گاؤں والوں کو یہ پتا چلا تو پھر جمع ہوئے, اس کو بلایا باہر. یہ بوڑھا شخص باہر آیا. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا واقعی صحیح ہوا, تو نے شکر ادا کیا کہ تیرے بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور تو نے صبر کیا, کیونکہ اگر تیرے بیٹی کی ٹانگ نہ ٹوٹتی تو یہ بھی جاتا جنگ پر اور یہ بھی مر جاتا وہاں پہ. آج ہمارے گاؤں کے اندر کوئی نوجوان باقی نہیں رہا. ناظرین, بڑا مشکل ہوتا ہے صبر کے ساتھ شکر کرنا. اکثر ہم سلب کرتے, ہم روتے ہیں. جو چیز بھی, جس حالت میں بھی آپ ہوں, کوشش کریے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کی مرضی کو تلاش کریں. اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک واقعے کے ہونے کے لیے اتنے لاکھوں فیکٹرز ہیں جن پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. امید کرتے ہیں آپ ہمیں کالز کریں گے, اس سبجیکٹ پہ مزید آپ سے کچھ ان پٹ لینا چاہیں گے, کچھ فیڈ بیک لینا چاہیں گے, اور انشاءاللہ میں اس سبجیکٹ کو آگے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے جمعرات کو اس پہ ضرور بات کروں گا, اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو بحیثیت فرد کے, افراد کے, قوم کے, مسلمان کے یہ توفیق دے کہ ہمارے اندر وہ ٹالرنس پیدا ہو. ہمارے گھروں میں ماں باپ کو چاہیے کہ خود مظاہرہ کرے, اظہار کرے ٹالرنس کا اپنے گھر کے اندر, تاکہ بچے سیکھیں کہ میرے ماں باپ اگر صبر کرتے ہیں تو وہ بچہ بھی صبر کرنا سیکھتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور یہ توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیے. اللہ حافظ.